ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے ہمارے بھائی نعمان بھائی کی طرف سے، جزاک اللہ خیرن۔ اور یہ بہت سارے اس قسم کے لوگ جو سیاسی دینی جماعتوں والے ہوتے ہیں، اخوانی یا خود بھی تکفیری ہوتے ہیں، وہ یہ چیز پھیلاتے ہیں کہ خارجی تو وہ ہیں جو گناہ کبیرہ پہ تکفیر کرتے ہیں، کافر قرار دیتے ہیں گناہ کبیرہ کرنے سے۔ ہم تو کافر قرار نہیں دیتے، گناہ کبیرہ پر جو ہے کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کرتے۔ حالانکہ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو وہ جھوٹے ہیں، ان کے مجلات اور رسالے، ان کی تقریریں وغیرہ دیکھیں، وہ بہت سارے کبیرہ گناہوں پر تکفیر کرتے ہیں۔ ایسے گناہ جس طرح بھی میں نے یہاں پر ایک کا ذکر کیا، کفر عملی بنتے ہیں جو، اس کو بھی وہ جو ہے کفر اعتقادی قرار دے کے لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں، جیسا کہ سب سے مشہور اور معروف جو ہے حکم بغیر ما انزل اللہ ہے، اللہ کی شریعت نافذ نہ کرنا، عدالتوں میں اللہ کے شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنا۔ اور آیت بتا دیتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یہی لوگ کافر ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو کفر ہے، یہ کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں ہے۔ حالانکہ ہم سلفی ہیں، سلف صالحین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو ہے طریقے پر چلنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں خود تعلیم دی، اور خصوصاً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جنہیں مفسر قرآن بھی لقب دیا جاتا ہے، جن کے قرآن کے فقہ اور فہم کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست دعا کی اور اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ تو ان سے یہ ثابت ہے کہ اس سے مراد جو کفر عملی ہے، کفر دون کفر ہے، یعنی اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔ اور فرمایا غیر الذی یذهبون الیہ، یعنی خارجیوں کو مخاطب کر کے کہا یہ وہ والا کفر نہیں جس کی طرف وہ لوگ جاتے ہیں، یعنی جو وہ قرار دیتے ہیں مسلمانوں کو کوئی غیر شرعی فیصلہ کر لینے کی وجہ سے اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے وہ کافر قرار دیتے ہیں۔ ورنہ تو ہر گناہ جو ہے اس کی بنیاد پر تو ہر گناہ انسان خواہش نفس شیطان کی پیروی میں کرتا ہے، تو اللہ کو چھوڑ کے غیر کی اطاعت کی، اس طرح وہ کڑیاں سے کڑیاں جوڑتے ہیں اور کافر قرار دیتے ہیں، جیسے تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد ٹائپ والے لوگ ہوتے ہیں، تو جو ہے وہ کافر ہو گیا۔ قرآن میں ہے کہ ارایت الذی اتخذ الہ ہواہ، کیا تم نے نہیں دیکھا جس شخص نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لی۔ تو جو بھی گناہ کرتا ہے اپنی خواہش نفس پہ کرتا ہے، گویا کہ اس نے ترجیح دی، پاک بازی اختیار کرنے کے بجائے بدکاری کو اس نے ترجیح دی، مسلمان کا احترام کرنے کے بجائے جو ہے اس نے اس کو قتل کو ترجیح دی، تو گویا کہ اس نے جو ہے کفر کیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسوں کے رد پر تو ائمہ کرام اپنی حدیث کی کتابوں کے باب تک مرتب کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں شروع میں ہی ذکر کیا ہے کہ کفر، وہ کافر کفر دون کفر کا ذکر کیا ہے، یعنی کم تر کفر۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یہ ذکر کی جب مومنوں کے دو گروہ آپس میں قتال کریں، لڑ پڑیں، ایک دوسرے کا قتل کریں، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایمان کا نام دیا قتال کرنے کے باوجود، تو اس طریقے سے تکفیر نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ ان چیزوں پہ تکفیر کر رہے ہوتے ہیں، حکمرانوں کی کرتے ہیں، اسلامی نظام انہوں نے قائم نہیں کیا، کافر کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے ممبر پر، اپنے مجلات میں، اپنے تقریروں پر، وہ لیکن کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے ہیں کبیرہ گناہوں پہ تکفیر۔ دوسری بات یہ ہے کہ خارجی کی صفت میں سے ایک صفت ہے کہ کبیرہ گناہ پہ تکفیر کرنا، اس کی دوسری جو صفتیں اور بھی موجود ہیں جو خارجی بننے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ چنانچہ خروج کا تو جو اصل نام ہے وہ تو تکفیر سے ہے بھی نہیں، اس کو تو ہم تکفیر ہی کرتے ہیں۔ خارجی تو اس سے کم تر جو چیزیں حکمران کے خلاف جو نکلتے ہیں ان کے اوپر سے اصل میں ان کا نام نکلا ہے خارجی، پھر وہ باقی چیزیں کے تکفیر کر کے نکلتے ہیں یا تکفیر کے بغیر بھی نکلتے ہیں۔ وہ جو ہے بلوائی ہوتے ہیں اور جو ہے بغاوت کرنے والے ہوتے ہیں، تکفیر نہ کرتے ہوئے بھی نکلتے ہیں، جو زیادہ گناہوں جرم ہے یعنی کافر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ادھر اجازت دی ہے اگر کسی کے پاس طاقت ہے کہ حکمرانوں کے خلاف نہیں نکلو، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان، کہ اس کے خلاف نہیں نکلو لیکن کھلم کھلا کفر دیکھو، اس کے کفر ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس دلیل ہو، تو پھر طاقت کی صورت میں وہ اس کو بدل سکتے ہیں، اس کو ہٹا کے صحیح اللہ بندہ لے آئیں اور باقی ریاست جو ہے چپ ہو جائے، یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں فتنہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے پوری تاریخ اسلام میں ایسا نہ ہوا اور نہ کرنا چاہیے۔ تو یہ میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ اس پر جو ہے تکفیر کرتے ہیں حکم بغیر ما انزل اللہ پر، اور دوسری چیز یہ کہ خروج کرنا حکمران کے اوپر، یہ بھی ان کی صفات میں سے ہیں، اور خروج جو ہے صرف جو ہے محدود نہیں ہے کہ تلوار کے ذریعے کیا جائے، ان حکمران کے خلاف بولنا جو ہے شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کہتے ہیں خروج کی مختلف قسمیں ہیں، اور ان میں سے کسی میں بھی مبتلا ہو وہ خارجی ہے، وہ خروج کا نظریہ رکھنے والا ہے۔ ان میں سے تو پہلا یہ ہے کہ عقیدہ ہی نہیں رکھتا اس کے حکمران ہونے کا، یہ جو حزب اختلاف بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں چاہے دینی جماعتیں ہوں، یہ حزب اختلاف بنانا ہی خروج ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی حکمران کی بیعت ہو گئی، یعنی اس کو وہ حکمران بن گیا، مسلط ہو گیا، بھلے ہاتھ میں ہاتھ دے کے آپ نے بیعت نہیں کی ہو، اہل حل و عقد کے نزدیک جو ہے منعقد ہو گئی ہے، وہی حکمران سب جانتے ہیں، اسی کا حکم چلتا ہے۔
پھر جو ہے وہ عقیدہ نہیں رکھتا اس کی سماع و طاعت کا، اس کو حکمران نہیں جانتا ہے، یہ خود ایک دل سے عقیدتاً اس کا خارجی ہے، اور اس کے بارے میں شدید وعید ہے کہ جو اس حالت میں مرا مات امیتتاً جاہلیت کی موت مرے گا. کتنی شدید وعید ہے. اور لوگ اتنے اہم اور سنگین مسئلے پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس دور کے خطرناک ترین مسائل میں سے یہ ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا امام حکمران کون ہے جس کی بیعت میرے گلے میں ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں اور جاہلیت کی موت لے کر مر رہے ہوتے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں. اس کا پھر جب یہ ایک غلط نظریہ بنایا، اس سے پھر اپنی جماعتیں اور اپنی بیتوں کی طرف بلایا، اس امیر سے مراد ہم لوگ ہیں، ہماری بیت کرو، حالانکہ وہ خود ایک خروج ہے. دوسرا خروج جو ہے جو مشہور ہے، جو تلوار اور ہتھیار لے کے حکمران کے خلاف نکلتے ہیں، اور یہ تو بہت کم ہوتے ہیں، آگے چند جوشیلے لوگ ہوتے ہیں جن کو بھڑکانے والے یہ تیسرے لوگ ہوتے ہیں جو زبان سے خروج کرتے ہیں. وہ ایسے نظریے رکھتے ہیں، ایسی کتابیں لکھتے ہیں جس سے حکمرانوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں. چنانچہ سب سے پہلا خروج ہی ذوالخویسرہ جو ان کا سردار تھا، صحیح بخاری مسلم ہر کے حدیث کی کتاب میں حدیثیں موجود ہیں خوارج کے باب میں. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقسیم غنائم تھی، غنیمت تقسیم کر رہے تھے، قبائل کے سردار کو دے رہے تھے، اب جو ہے حکمت کے تحت ان کو دے رہے تھے، کسی کو کتنا کسی کو کتنا. اس نے کھڑے ہو کے کہا اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بدتمیزی سے نام لے کے، حالانکہ منع ہے اس طرح کہ آپ عدل کریں، آپ عدل نہیں کر رہے ہیں، اور آپ ایسی تقسیم کر رہے ہیں جس سے اللہ کی رضا طلب نہیں ہے، آپ کو اللہ کا وجہ، اللہ کا چہرہ طلب نہیں کر رہے ہیں. تو کہا ویلک، تجھے تیری بربادی ہو کہ میں عادل، کون عادل کرنے والا ہے؟ اذا لم اکن عادل، اگر میں عدل کرنے والا نہیں، مجھ سے بڑھ کر کون؟ مجھ پہ تو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے صبح شام پیغام، اور تم کہتے ہو میں عدل کرنے والا نہیں ہوں، اور اللہ نے مجھے امین بنایا اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ بھی غصے میں آ گئے تھے کہ قتل کر دیں اس منافق کو. تو کہا کہ چھوڑ دو، اس کی پشت سے ایسے لوگ نکلیں گے، وہی خارجیوں کی صفت جن کی نمازوں کے آگے. اس لیے ایسے لوگوں سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ علم تقویٰ ورا میں بہت آگے ہوں لیکن خارجی فکر رکھتے ہوں. چنانچہ ان کے خارجی فکر رکھنے کے بارے میں ایک باقاعدہ جملہ سلف صالحین استعمال کرتے ہیں، کانا یرا سیف، وہ یہ سیف کا تلوار کا عقیدہ رکھتا تھا، وہ نکلتا نہیں تھا. اس کو خوارج القعدیہ کہتے ہیں، بیٹھے ہوئے خارجی، اور یہ ان کی اصل ہوتے ہیں. ابھی بھی جو بڑے بڑے لیڈر ہیں مختلف دینی وغیرہ جماعت کے بھڑکاتے ہیں، کئی ملکوں کو تباہ و برباد کھنڈر بنا کے رکھ دیا حکمرانوں کے خلاف خروج کرتے ہوئے. حالانکہ ظالم حکمران باقی رہے اس کا اتنا فتنہ نہیں ہے جتنا اس کے خلاف خروج کرنے میں، جس طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اقوال ہیں. تو وہ تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایسی والے کمروں میں، اور جو ہے پکنکیں منا رہے ہوتے ہیں، ان کی تصویریں، ان کی ویڈیو آتی رہتی ہیں. نوجوان مسلمانوں کے بچوں کو جو ہے لڑوا کے مروا دیتے ہیں وہاں پر، شروع سے یہ ہوتا رہا ہے. تو وہ ان کو یہ مفکرین کہلاتے ہیں. وہ مفکرین پہلے بھی ہوتے تھے، یہ فکر ان کے اندر گھساتے رہتے ہیں، اتنی گھساتے ہیں کہ ایک انسان اپنی جان کو خود کا حملے کے ذریعے اڑانے تک کو تیار ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو مارنے کے لیے. اس حد تک کہ اس کا برین واش کیا ہوگا، کتنا اس کے ساتھ جو ہے ظلم کیا ہوگا، یعنی افکار کے طور پہ اور غلط چیزیں اس کے ذہن میں ڈالنے کے طور پہ. تو یہ بھی خارجی ہیں. تو شیخ صالح فوزان حفظ اللہ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا موجود، یہ تو پرانی باتیں، موجودہ دور میں خارجی موجود نہیں ہیں، تو موجودہ دور میں کون خارجی ہیں؟ آپ پرانی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، کیا بات کر رہے ہو؟ یہ سب جو دھماکے، خودکش حملے، تکفیر، خروج اور دھرنے اور جگہ جگہ حکمرانوں کے خلاف جلسے جلوس، اور ملک کے ملک برباد ہو رہے ہیں، کافروں کو فائدہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو نقصان، یہ سارے خارجی فکر والے تو ہیں. تو خارجی جو ہے اپنے عقیدے سے بھی ہوتا ہے. اس مسلمان جو حکمران آپ کے اوپر مسلط ہو گیا ہے، اچھا برا جیسا بھی آپ ہی میں سے، اس کا عقیدہ ہی نہیں رکھتا کہ میرا حکمران ہے، بلکہ میرے فلاں جماعت وغیرہ کا امیر بیت والا وہ میرا حکمران ہے. وہ حالانکہ اس کے بارے میں شدید قسم کا حکم بھی ہے کہ اس کو قتل کر دو. اذا بوعی خلیفتین، جب دو خلیفوں کی بیعت کی جائے، فاقتلوا آخر منہما، ان میں سے جو بعد والا ہے اس کو قتل کر دو. اگر یہ لوگ شریعت کے نفاذ میں اتنے سچے ہیں، شریعت ابھی نافذ کر دیتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ لوگ قتل کر دیے جائیں گے. یہ تو چاہتے ہیں کہ شریعت کے ذریعے ہمیں حکومت مل جائے، ہمارے جو ہے مختلف جو ہے شہری اور صوبائی وغیرہ ذیلی جتنے بھی حکمران، یہ سسٹم چلتا رہے. یہ اپنی اس خواہش کو، حکومت کی خواہش جو کہ صحیح خواہش بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع کیا حکومت کی تمنا نہ کرو. جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. جو بغیر تمنا کے جسے دے دی جائے، اللہ اس سے سبکدوش ہونے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے. جو صحابی خود مانگتے تھے، منع کرتے تھے، ہم اسے دیتے ہی نہیں. جو خود مانگے تو مانگتے ہیں اس چیز کو، اپنے اوپر خود عذاب مانگتے ہیں جس کا بڑا سخت اور کڑا حساب ہونے والا ہے. نعم المرضیہ و بئس الفاطمہ، جس طرح علی رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے کہ دودھ پلانے والی تو اچھی لگتی ہے بچے کو، جب دودھ چھڑانا ہوتا ہے وہ بری لگ رہی ہوتی ہے. تو حکومت ایسی مزیدار چیز ہے جو چھوڑتے ہوئے اس کو برا لگ رہا ہوتا ہے. انسان کے دین اخلاق کو اتنا برباد کر دیتی ہے. ابھی ساتھی اتارتے کہ کیا کیا غیر اخلاقی حربے لوگ اپناتے ہیں اس گندی سیاست کے لیے، اور اسلامی بھی اس میں نام ٹھوک دیتے ہیں.
اور پرواہ نہیں کرتے. جس طرح دو بھیڑیے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں بکریوں کے دمبوں کے, کتنا برا حال کریں گے وہ, ان کا کار چیر پھاڑ کے اس کے ایمان کا اور انسان کے دین کا اتنا زیادہ نقصان کرتی ہے حکومت کی خواہش. تو اس کے اوپر اگر عمل کریں گے یہ تو خود دھر لیے جائیں گے سب سے پہلے. تو اپنی میں کہہ رہا ہوں یہ خواہشات خود ہی پوری کی ہوتی ہے, جو ہے نائب امیر ہے, یہ جو امیر حضرت ہے, یہ صوبائی امیر ہے, یہ فلانا ہے, پورے حکومتی جو اسٹرکچر ڈھانچہ ہوتا ہے اپنے اس خلافت جو انہوں نے بنا رکھی ہے مصنوعی جھوٹی, اور جس کو توڑ دینا حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے, مگر ان کو چلائے رکھتے ہیں جمہوریت کے نام پہ, ان کو اجازت دی گئی ہوتی ہے, وہ یہ پوری اس میں باقی رکھتے ہیں. تو یہ خارجی یہ جتنی بھی دینی سیاسی جماعتیں ہیں عموماً ساری خارجی افکار رکھنے والی ہیں. ہم تو گناہ کبیرہ پہ تکفیر نہیں کرتے, کر رہے ہوتے ہیں تکفیر, کر بھی رہے ہوتے ہیں, ان کے تکفیر کے سارے ثبوت وغیرہ موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرا ان کا یہ خود حزب اختلاف بنانا یہ ایک قسم کا جو ہے خروج ہے. اب حکومت کے جتنے بھی دائرہ کار ان کی اہلیت ہے اور ان کے فرائض منصبی میں جو چیزیں بنتی ہیں, اگر آپ اس پر تجاوز کریں گے, آپ نے خود کو حکمران بنا لیا, جس طرح نجی عدالتیں بنی ہوتی ہیں جہادی جماعتوں کی, وہ کہہ رہے ہیں ہم خارجی نہیں ہیں. اسی طریقے سے جہادی جماعت بنی ہے, تو جہادی جماعت کیسے بن گئی اور امیر تمہارا کیسے بن گیا؟ یہ تو ریاست اور مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے, اور اس کے تحت ہوتا ہے. فوج ہوتی ہے, افواج ہوتے ہیں, جتنے بھی بیڑے ہوتے ہیں, مختلف قسم کے جو افواج کے لشکر ہوتے ہیں, وہی ان کو حکم دیتا ہے اور وہ سربراہ ان کا مقرر کرتا ہے. آپ نے بنا لیا ساری چیزیں تو آپ کرتے ہیں, نجی عدالتیں بھی آپ بناتے ہیں, اپنی مرضی کے فیصلے بھی آپ کرتے ہیں, اپنے ماتحتوں کو اپنا پابند بنا کے حکم آپ دیتے ہیں. حکومت ابھی کہے کہ ہمارے خلاف باہر نہیں نکلو دھرنے پہ, لیکن ان کے جماعت کا امیر کہے کہ تمہیں نکلنا ہے, تو یہ کس کے اوپر چلتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں, کس کی بات یہ مانتے ہیں. تو سماعتات کس کی کرتے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم خروج نہیں کرتے, تو خروج کا عقیدہ ہے نا. تو خارجی تو سب سے پہلے حکمران کے خلاف عقیدے میں زبان سے یا ہتھیار کے ساتھ خروج کرنے والا خارجی بنتا ہے, چاہے وہ تکفیری نہ ہو. تکفیری تو اس پر اور زیادہ خطرناک قسم کا خارجی ہو جائے گا, لیکن یہ اس کے خارجی ہونے کے لیے کافی ہے. جس طرح میں نے بتایا سلف کا کانا یارا سیف بھی, وہ کہتے تھے کہ وہ صرف تلوار کا عقیدہ رکھتا ہے کہ تلوار اٹھانا جائز ہے, وہ واجب بھی نہیں کہہ رہا اور نکال بھی نہیں رہا, لوگوں کو جائز سمجھتا ہے. ایک گنہگار فاسق و فاجر, ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا تمام عقیدے کی کتابوں میں کہ ہم خروج نہیں کرتے, چاہے نیک ہو یا برا حکمران ہو, اس کے خلاف اسی کے پیچھے جو نماز پڑھنا جائز سمجھتے ہیں اس کو زکات دینا جائز سمجھتے ہیں. تو جو یہ جائز بھی سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف نکلا جا سکتا ہے, اس کو بھی خارجی ہو قرار دیا کرتے تھے العیاذ باللہ. تو یہ کافی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ ہم تو جو ہے تکفیر نہیں کرتے, اور اس میں بھی بہت زیادہ ملمہ سازی ہوتی ہے, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں تکفیر, بہت ساری چیزوں پر, بہت سارے گناہوں پر وہ لوگ تکفیر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے غلط مناہج سے تمام مسلمانوں کو بچائے اور محفوظ رکھے.